على رسوله الكريم. أما بعد، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. وفي حديث مالك بن أنس رضي الله تعالى عنه: فذلكم الرباط فذلكم الرباط مرتين، رواه مسلم. وفي رواية الترمذي ثلاثا. وعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ چند روایات ابھی میں نے پڑھی ہیں. ان روایات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اہم ارشادات فرمائے ہیں. پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے. فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں ایسے کام کی طرف جن کام کی برکت سے حق تعالی شانوں گناہوں کو مٹا دیں؟ کیا میں ایسے کام کی طرف تمہاری رہنمائی نہ کروں جس سے اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے اور درجات کو بلند کرے؟ صحابہ کرام نے یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ایسے کام بتلائیں جس سے حق تعالی شان و گناہ مٹا دیں اور درجات بلند فرمائیں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اسباغ الوضوء علی المکاری، کامل وضو کرنا باوجود تکلیف کے. یہ ابھی تو پتہ نہیں چلتا، سردیوں میں پتہ چلتا ہے کہ سردی لگ رہی ہے، پانی ٹھنڈا ہے. ہر حال میں وضو کامل کرنا. اسباغ الوضوء علی المکاری، پہلی چیز یہ بتلائی. ہمارے یہاں آدمی متقی پرہیزگار اس کو سمجھتا ہے جس سے کوئی کرامت صادر ہو جائے. حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص ایمان والا سنتوں پر اپنی زندگی کو لے آتا ہے، پھر فرماتے وضو جو ہے وضو سنت کے مطابق اگر کرتا ہے تو وہ 1000 کرامتوں سے افضل ہے. کرامتوں کو دیکھ کر کے چلنا یہ دین نہیں، سنتوں کو اپنی زندگی میں جگہ دے کر کے زندگی گزارنا یہ دین ہے. اتباع سنت، ایک ایک عمل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا نورانی پاکیزہ طریقہ شامل کرنا یہ اصل دین ہے. تو پہلی چیز فرمائے اسباغ الوضوء علی المکاری. دوسری چیز فرمائے وکثرۃ الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد کی طرف آنا جانا. کس کے لیے آنا؟ مسجد میں آدمی آئے گا کیا سیاسی بات کرے گا؟ کیا گناہ کی باتیں کرے گا؟ مسجد میں آئے گا تسبیح پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، انفرادی اجتماعی عمل میں شرکت کرے گا. کبھی تعلیم کا حلقہ ہو رہا ہے،
کبھی صحابہ کی عظمت کی باتیں ہو رہی ہے، کبھی قرآن کریم کے سیکھنے سکھانے کا ایک دور ہو رہا ہے، کبھی کوئی مسئلہ پوچھ رہا ہے، دین وجود میں آ رہا ہے۔ مسجدوں میں آ کر یہ کریں گے، مسجدوں میں آ کر دنیاوی باتیں تو نہیں کریں گے، منع ہے، سخت گناہ ہے۔ تو دوسری چیز فرمائی وہ کثرت الخطا الی المساجد، کثرت سے مسجد میں آنا، قدم اٹھانا، خطا کہتے ہیں قدم کو اٹھانا، مسجد کی طرف آنا۔ حدیث شریف میں آتا ہے بشر المشائین فی الظلم بالنور التام الی یوم القیامہ، ان لوگوں کو خوشخبری دے دو جو اندھیرے نمازوں میں مسجدوں میں تکلیف کے باوجود بھی پہنچتے ہیں، عشاء کی نماز اور فجر کی نماز۔ کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ بالنور التام الی یوم القیامہ، قیامت کے دن کامل نور اللہ عطا فرمائیں گے۔ آج مشقتیں اٹھا کر مسجد میں آتے ہیں، کل قیامت میں اندھیرا چھایا ہوا ہوگا، اس وقت کامل نور حق تعالی شانوں نے عطا فرمائیں گے۔ آج دنیا میں ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے، مسجدوں سے محبت، مسجد والے اعمال سے محبت کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ بیرون ملک جائے آدمی پتہ چلتا ہے جہاں مسجدوں کے معاملات نہیں ہیں، آدمی ترس جاتا ہے کہ قریب میں مسجد ہونا کتنی بڑی نعمت ہے۔ کتنی حدیث شریف میں آتا ہے کہ روئے زمین پر احب البلاد الى اللہ مساجدها وابغض البلاد الى اللہ اسواقها، روئے زمین پر سب سے بہترین خطہ حصہ اللہ کے نزدیک اللہ کے گھر مسجدیں ہیں، اور روئے زمین پر سب سے مبغوض ترین جگہیں اللہ کے نزدیک بازار ہیں۔ اشارہ اس بات کی طرف کہ بازار میں ضرورت جتنا جائے اور مسجد میں اپنی دنیا اور آخرت کی ضرورت سمجھ کر زیادہ سے زیادہ وقت گزارے۔ الٹا معاملہ ہو گیا کہ مسجد میں کم سے کم وقت ہوتا ہے، بازار میں زیادہ سے زیادہ وقت، بلکہ مسجد سے نکل کر آدمی بیٹھتا ہے بازار میں، آ جاؤ، دو چار آدمی کو بلاتا ہے، چائے پانی کرتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ یہی چیز مسجد میں بیٹھے تو ہاتھ میں تسبیح لے لے، کتنا درود شریف ہو جائے، کتنا استغفار کا اہتمام ہو جائے، کتنا تیسرا کلمہ، کتنا لا حول ولا قوت الا باللہ، کتنی تلاوت قرآن کریم کی ہو جائے۔ اس لیے فرمایا پہلی چیز اسباغ الوضوء علی المکاری، اور دوسری چیز فرمائی وکثرۃ الخطا الی المساجد۔ یہ کیا ہے کہ یہ وہ کام ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس سے گناہ مٹ جاتے ہیں اور اللہ رفع درجات عطا فرماتے۔ تیسری چیز فرمائی بہت اہم بات ہے وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ایک نماز، کتنے ساتھی ایسے ہوتے ہیں ہمارے یہاں مسجد میں بھی ماشاءاللہ کتنے ساتھی ہیں، عصر کی نماز میں آتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کر کے پھر گھر جاتے ہیں کہ نہیں زیادہ سے زیادہ وقت ہمارا مسجد میں لگے، اعمال میں گزرے، عصر سے عشاء۔ میں نے بدھ کے دن یہاں عشاء کے بعد ایک حدیث نقل کی تھی، مشکات ہی اسی مشکات میں روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صحابہ کو آپ نے فرمایا کہ ابھی جو زمانہ چل رہا ہے کوئی شخص اگر 10واں حصہ بھی 24 گھنٹے میں اگر ضائع کرتا ہے، اپنے انفرادی یا اجتماعی عمل میں نہیں گزارتا تو اس کی پکڑ ہو جائے گی۔ اور ایک زمانہ اس امت پر ایسا آئے گا کہ اگر کوئی شخص 10واں حصہ بھی اپنا انفرادی اور اجتماعی عمل کے لیے نکال دیتا ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اب صحابہ اکرام نے یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں، صحابہ نے یہ کہا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کیا سمجھتے ہو؟ کہا بعد میں بھی ایسے لوگ مسجد کو آباد کرنے والے بہت ہوں گے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے 24 گھنٹے میں سے یعنی 2 گھنٹے 40 منٹ
وہ اپنے انفرادی اور اجتماعی عمل میں دیں گے. اب عصر سے عشاء اگر آدمی بیٹھ جاتا ہے مسجد میں اور 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو وہ 3 گھنٹے نکال لیتا ہے, تو یہ مغفرت کا سودا ہے. اس لیے فرمایا کہ مسجد میں کثرت سے آنا و انتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط, ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں بیٹھنا یہ رباط ہے. رباط کس کو کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے سورہ آل عمران کے بالکل آخر میں فرمایا کہ اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اصبروا والصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کرو, جم جاؤ, والصابروا اور صبر کی تلقین کرو, ایک دوسرے کو خود بھی صبر کرو, جمو, اور دوسروں کو بھی تلقین کرو. والصابر ورابطوا اور مرابط فی سبیل اللہ بن جاؤ. اس کے 2 مطلب ہیں. جہاد میں بھی یہی آیت آتی ہے کہ اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتا ہے تو اس ملک کے اندر جتنے دین کے شعبے ہیں اور ایمان والے وہ سکون سے رہیں گے کہ یہ سرحد پر محافظ موجود ہے, سارے دین کے شعبے سکون سے کام کریں گے. اور دوسرا مطلب جو یہاں حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مرابط فی سبیل اللہ کا یہ بتلایا ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا, وہ اپنے انفرادی اعمال اس کی حفاظت کر رہا ہے, وہ اجتماعی عمل کی حفاظت کر رہے ہیں, یہ انفرادی عمل کی کہ یہ بھی رباط ہے. دوسری روایت میں 2 مرتبہ فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط, یہ مسلم شریف میں, اور ترمذی شریف میں 3 مرتبہ فرمایا فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. معلوم ہوا یہ بہت اونچا عمل ہے, اس عمل کو ہمیں زندہ کرنا چاہیے. آج کل مسجدوں کے اندر اعمال زندہ کرنے کا رواج رفتہ رفتہ کم ہوتا چلا جا رہا ہے. مسجدوں کو آباد کرنے کی پاکیزہ سعی ہونی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آئے فرمایا ما من مسلم یتوضأ فیحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بقلبه ووجهه الا وجبت له الجنة. جو شخص مسجد میں آئے تازہ وضو کرے, اس وضو کے بعد تحیۃ الوضو, پھر مسجد میں داخل ہو رہا ہے تحیۃ المسجد پڑھے اور اس کے دل میں اللہ کی ذات کے علاوہ کسی کا خیال نہ ہو تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. دیکھیں کتنا آسان نسخہ. مسجد میں آئے, وضو کیا, اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی تحیۃ الوضو, اور چونکہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں تحیۃ المسجد بھی پڑھ لی, اور اگر 2 رکعت میں یہ سب نیت کر لی تب بھی جائز ہے. مثلا ایک آدمی ظہر کی نماز کے لیے آیا یا فجر کی نماز کے لیے آیا, وضو کیا, وضو کرنے کے بعد انہوں نے نیت کی کہ اللہ میں نے تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, پھر نیت کی چونکہ مسجد میں داخل ہوا تحیۃ المسجد کی نیت سے 2 رکعت پڑھ رہا ہوں, پھر نیت کی چونکہ میں فجر کی سنت بھی باقی ہے فجر کی سنت کی نیت سے, ساری نیت اس میں شامل ہے. ظہر کی نماز کے وقت بھی اسی طرح 4 رکعت پڑھی, اس میں دونوں کی نیت کر, تینوں کی نیت کر لی, سب شامل. عصر کی نماز سب, مغرب سے پہلے اصل میں نماز نہیں پڑھتے 2 رکعت, اسی طرح عشاء میں ساری نیت اس میں آ جائے گی. یہی تو وہ 2 رکعت تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بلال کیا معاملہ ہے, جنت میں ہم تمہیں اپنے سے آگے آگے دیکھ رہے ہیں, تمہاری آواز آ رہی ہے چپل کی. یہ آگے آواز آنے کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ درجہ بلند ہو گیا, نہیں, آپ آگے چلتے تھے. حضرت بلال وہ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی اور حفاظت کی نسبت پر آگے چلتے تھے. تو اس اعتبار سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ یوں عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی خاص عمل نہیں ہے, البتہ جب بھی میں وضو کرتا ہوں اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں.
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بس یہی وہ عمل ہے کہ میں نے جنت پہ تمہیں آگے آگے دیکھا. وضو اس انداز سے کی جائے, کامل سنتوں کے مطابق وضو کی جائے. وضو کے دوران کی دعا ہے 3 جملے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے صحابہ کو, اللہم اغفر لی ذنبی پہلا جملہ, ووسع لی فی داری دوسرا جملہ, وبارک لی فی رزقی یہ 3 جملے ہیں. اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما, اللہم اغفر لی ذنبی میرے گناہوں کو معاف فرما, ووسع لی فی داری میرے گھر میں وسعت پیدا فرما, وبارک لی فی رزقی اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. دیکھو وضو کر رہے ہیں, دعائیں سکھلائیے. وضو کے دوران یہ دعا پڑھ لی, فرمایا کہ یہ اللہ اس کی مغفرت بھی فرمائیں گے, اس کے مال میں بھی اضافہ فرمائیں گے اور اس کے گھر میں وسعت بھی پیدا فرما دیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے. پھر وضو پر مواظبت یعنی محافظت, وضو کو سنبھالنا اور کوشش کرنا. باہر جا رہے ہیں وضو کر کے جائیں, کوشش کریں کہ وضو باقی رہے. اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پہلے وضو کر لے, نماز سے بہت پہلے. وضو ہمیشہ باوضو رہنا بہت بڑی فضیلت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, استقیموا ولن تحصوا, استقامت کے ساتھ رہو, استقامت کے ساتھ جم جاؤ. توحید پر جمو, رسالت پر جمو, سنتوں پر جمو, اعمال پر جمو, نمازوں پر جمو. ولن تحصوا, لیکن آپ نے فرمایا کہ کامل استقامت پر تم جم نہیں سکتے, لیکن اللہ سے مانگ مانگ کر جمنے کی سعی کرو. وَعْلَمُوا اور خوب سمجھ لو. ایک اور بات آپ نے ارشاد فرمائی, ان خیر اعمالکم الصلاۃ, تمہارے عمل میں سب سے بہترین عمل نماز ہے. سب سے بہترین کہ نماز اللہ کا دھیان کے ساتھ, اللہ کے استحضار کے ساتھ, نماز اس سے طاقتور کوئی عمل نہیں. اور فرمایا وَلَن يُحَافِظُ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ, وضو پر ہمیشگی صرف ایمان والا کرتا ہے. کہ ایک وضو ٹوٹ گیا پھر جلدی سے جا کے وضو کر لیا, حالانکہ نماز کا وقت نہیں ہوا, لیکن وضو کے ساتھ. اور اگر وضو کے ساتھ کہیں باہر جا رہے ہیں, آیت الکرسی بھی پڑھ لی, معوذتین بھی پڑھ لیے, جان مال کی سب کی اللہ حفاظت فرمائے. بڑے طاقتور عمل ہے وضو پر محافظت, ہمیشگی کرنا, کوشش کرنا ہمیشہ باوضو رہے. فرمایا جو ہمیشہ باوضو رہتا ہے شیاطین اور جنات اس پر کبھی بھی مسلط نہیں ہو سکتے, باوضو رہنے والے پر. اور پھر فائدہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے, ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین, میری امت قیامت کے دن بلائے جائے گی غرا محجلین من آثار الوضو, وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ جہاں جہاں وضو کا پانی پہنچا وہ چمک رہے ہوں گے. غرن کہتے ہیں گھوڑے کی پیشانی پر جو ایک نشان سفید نما ہوتا ہے, کالا گھوڑا ہے یا کتھائی گھوڑا ہے, اس کی پیشانی پر ایک سفید سا داغ ہوتا ہے. بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام نے پوچھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اپنے امتی کو پہچان لیں گے قیامت کے دن؟ کہا کہ وہ اولین اور آخرین ہوں گے, آدم علیہ السلام سے لے کر اس امت تک, آپ پہچان لیں؟ کہا بالکل پہچان لوں گا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہچانیں گے آپ؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, میں پہچانوں گا ان کے وضو کے آثار کی وجہ سے, چہرے چمک دمک رہے ہوں گے, ہاتھ چمک دمک رہے ہوں گے. فرمایا کہ اتنے امتیوں میں کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دہمن بہمن, یہ لفظ آپ نے استعمال فرمایا, کالے کلوٹے گھوڑے ہوں, طاقتور گھوڑے ہوں,
اس میں ایک گھوڑا اس کی پیشانی پر نشان ہو، کیا وہ سارے گھوڑوں میں وہ نظر آ جائے گا؟ کہ بالکل نظر آئے گا۔ کہ اسی طریقے سے وضو کے آثار کی وجہ سے میں اپنی امت کو پہچان لوں گا، یہ میری امت، یہ میرے وضو کے آثار کی وجہ سے۔ اس لیے وضو کو سمجھایا ہے۔ وضو جتنی طاقتور اور اچھی بنے گی نماز، حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، فجر کی نماز میں سورہ روم کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشابہت لگ گئی، جس طرح تراویح میں حافظ کو مشابہت لگتی ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے، تو سورہ روم کے اندر اس طرح مشابہت لگ گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر کر کے یوں ارشاد فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، وضو صحیح کر کے نہیں آتے؟ تمہارے وضو صحیح نہ کرنے کی وجہ سے امام کو مشابہت لگتی ہے۔ دیکھیں وضو کے اثرات پڑتے ہیں، انسان کی اپنی ذات پر بھی پڑتے ہیں، اور اگر ذمہ دار ہے، امام ہے، مقتدیوں پر بھی اس کے اثرات پڑتے ہیں۔ تو فرمایا کہ وضو کے آثار کی وجہ سے میں قیامت میں سب کو پہچان لوں گا۔ فَمَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ۔ جو شخص اپنی چمک کو بڑھانا چاہتا ہے کہ قیامت کے دن اس کا چہرہ اور ہاتھ اور سب چمک دمک رہے ہوں، اسے چاہیے کہ وضو میں اپنی استطاعت اور طاقت کے مطابق اس کو دھوئے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تبلغ الحلیہ من المؤمن حیث یبلغ الوضوء، ایمان والے کے وضو میں ایمان والا جہاں تک دھوئے گا، مثلا ہاتھ یہاں تک دھوئے، چہرہ دھویا، کل قیامت میں حق تعالی شانو ان ہاتھوں میں زیورات پہنائیں گے، مردوں کے بھی ہاتھوں میں زیورات۔ یہ دنیا ہے، وہ آخرت ہے، وہاں کے معاملات اور ہیں، وہاں اللہ زیورات پہنائیں گے۔ جو بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے جس نے دنیا میں سونا پہنا، آخرت کے سونے سے اللہ اسے محروم کر دیں گے، اور جس نے دنیا میں شراب پی، آخرت کے شربت سے اللہ اسے محروم کر دیں گے، جنت کے شربت سے۔ بہرحال یہ کچھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی پاکیزہ فرمان تھے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان پیاری احادیث پر عمل کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔